الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جلدی کرتا برائی کے اندر، جس طریقے سے وہ بھلائی کے اندر جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ کام تمام ہو جاتا، ان کی مہلت تھی وہ ختم ہو جاتی۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، وہ اپنے ہی طغیانے میں، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جس طریقے سے لوگ خیر میں جلدی کرتے ہیں کہ بس جو دعا مانگی وہ فٹافٹ پوری ہو جائے، جو چیز مجھے چاہیے بس وہ فوراً سے مل جائے، جو رزلٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ رزلٹ مجھے فوراً سے نظر آ جائے، جس طریقے سے انسان خیر میں بھلائی میں جلدی میں چاہتا ہے، فوری رزلٹ چاہتا ہے ہر چیز کا، اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے برائی میں جلدی کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں فوراً ان کو پکڑ لیتا، فوراً ان کی سزا دے دیتا ان کو، اگر اللہ تعالیٰ برائی میں شر میں اس قسم کی جلدی میں چاہتا تو ان کا کام ہی تمام ہو جاتا ہے، ان کی جو مہلت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ اس لائق نہیں تھے ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت مہلت دیتا ہے، انسان غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ انسان کا فوری طور پر مواخذہ نہیں کرتا، فوری طور پر اس کو پکڑ نہیں لیتا، بلکہ ایک مہلت اللہ نے دے رکھی ہے، اس میں انسان گرتا ہے، پھر گر کے سنبھل جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر اللہ اس کو توبہ کی بھی توفیق دے دیتا ہے، پھر انسان دوبارہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے، پھر جان بوجھ کے بھی غلطی کر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم لمٹ کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فوری جلدی سے پکڑ نہیں کر لیتا انسان کی۔ تو اس چیز میں یہ تھوڑا سا میں نے اشارہ مل رہا ہے اس چیز سے کہ ہم بھلائی میں اتنی جلدی نہ بچایا کریں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور وقت جو ہے مقرر کر رکھا ہے، کوئی بھی کام ڈیلے ہوتا ہے اگر تو اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، کوئی کام جلدی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو انسان طور پہ عام طور پہ انسان کی طبیعت ہے کہ جو بھی وہ چاہتا ہے کہ اس میں سے فوری سے مل جائے، مجھے اس کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ انسان جیسے کہتے ہیں بے صبر ہے، جلد باز ہے، وہ انسان کی ایک فطرت خصلت ہے۔ تو بہر یہاں پہ ایک توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے تم جلدی کرتے ہو، اس طریقے سے اللہ جلدی کرنے پر آ جائے تو پھر مہلت ہی ختم ہو جائے، پھر کوئی جو ہے وہ واپسی کا اس کو ٹائم ہی نہ ملے پھر۔ تو کیا کہا کہ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اپنی جلد بازی میں لگے رہے ہیں، بس چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، ان کی جو من مرضیاں خواہشات وہ ایسے نہیں پوری ہوں گی، وہ لگے رہیں اپنا زور مارتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا کام جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہی لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ، چھوڑ دے ایسے لوگوں کو لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ بس وہ اپنے ہی طغیانی بس وہ بھٹکتے رہیں، لگے رہیں جو اتنا جدھر وہ زور مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو نشانی دے رہے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ملاقات انہوں نے کرنی ہے، اس طرح وہ باندھ نہیں رہے اس بات کو، ان کو بتایا بھی جا رہا ہے، پھر وہ اپنے ہی چکروں میں لگے رہیں تو پھر لگے رہیں، ان کو چھوڑ دو، پھر ان کو ان پہ حجت یعنی کہ تمام ہو گئے، ان کو بتا دیا گیا، پھر بھی نہیں مانتے تو پھر لگے رہیں۔ اب ہمیں کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف کوئی ضرر پہنچتا ہے تو پھر کیا اس کا رد عمل ہوتا ہے کہ دعانا، ہمیں پکارتا ہے، پھر وہ لجنبہ اپنے کروٹوں پر بھی، اور قاعدہ رہے کھڑا ہو، قائمہ بیٹھا ہو، قائمہ کھڑے ہو، جس حالت میں بھی ہو، یعنی کہ کھڑے بیٹھے لیٹے بھی، ہر حالت میں اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے ہر وقت اس کو پھر اللہ یاد ہو رہا ہوتا ہے، بعض بات پہ اللہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میری مشکل ٹل جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فلما کشفنا عنہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو ٹال دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، ضرورہ اس کی تکلیف کو، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، تو ایسا پلٹ جاتا ہے، ایسا ہو پھر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اپنی تکلیف کے اندر، اس طریقے سے انسان جو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب انسان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے اس چیز کا کہ انسان اکثر ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ مشاہدہ ہوتا ہے ایسی چیزوں کا کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو دیکھ لے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ چیز کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بھی ایسا برا وقت آ جاتا ہے، اس وقت انسان بڑا اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کسی قابل نہیں رہتا، بستر پہ پڑ جاتا ہے، سمجھ لو بہت سے بھی اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے ہر وقت، جیسے بستر پہ نہ بھی پڑے
वैसे कोई मुश्किल वक़्त आ गई, कोई तकलीफ़ आ गई, कोई ऐसी आज़माइश सी आ गई है, तो बस वो हर वक़्त पे उठते-बैठते उसको अल्लाह याद आ रहा होता है कि किस तरीके से मेरी ये मुश्किल दूर हो जाए, अल्लाह ताला मेरी मुश्किल को दूर कर दे। लेकिन अल्लाह क्या करे, जब वो मुश्किल दूर हो जाती है, वो वक़्त तब्दील हो जाता है, तो ऐसा एक ख्वाब की तरह हो जाता है, जैसा को पता ही नहीं लगता कि वो वक़्त आया था, बुरा वो चला गया, दोबारा वो अच्छी हालत में, खुशहाली की हालत में चला जाता है। तो फिर अल्लाह ताला को ऐसे भूल जाता है, जैसे कभी याद किया ही नहीं था। फिर वो अपने धंधों में लग जाता है, उधेड़-बुन में लग जाता है, फिर उसको नमाज़ रोज़ा हर चीज़ भूल जाती है। मुश्किल वक़्त में बड़ा वो 5 वक़्त का नमाज़ी भी हो जाएगा, बड़ा सिर पे टोपी भी आ जाएगी, बड़ा यानी कि ना एक वाज़ेह तब्दीली आएगी कि परेशान है, पता चल जाता है इंसान का। लेकिन जिस वक़्त परेशानी दूर हो जाती है, फिर वो ऐसा पलट जाता है जैसे कभी उसने पुकारा ही नहीं अल्लाह को, कभी याद ही नहीं किया। मैं कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। इस तरीके से फिर वो जो उनके अमाल है वो कर रहे होते हैं, उनके लिए फिर मुज़य्यन हो जाते हैं। एक इंसान के जब जानबूझ के ऐसे एटीट्यूड पे चला जाता है कि बस वक़्त हुआ तो अल्लाह को याद कर लिया, जब वक़्त वो गुज़रा तो अल्लाह को भूल गए। जब इस काम का आदी हो जाते हैं, इंसान वो इसराफ़ में पड़ जाता है, हद से बढ़ जाता है, तो बस उसके अमल यही उसको अच्छे लगना शुरू हो जाता है। वो दुनियादारी में ऐसा गुम हो जाता है कि उसको बस यही कुछ ही अच्छा लग रहा था, जैसे वो इसी मकसद के लिए दुनिया में आया है। तो ये अल्लाह की तरफ से फिर एक उसको सज़ा मिल जाती है कि वो इसी के अंदर ही बस फिर वो खो जाता है इसी रंगीनियों के अंदर ही कि अल्लाह फिर उसको याद नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं कि बड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि जब उस वक़्त बुरा वक़्त इंसान पे आए, उस वक़्त अल्लाह को तो याद करें, लेकिन अच्छे वक़्त में उससे ज़्यादा अल्लाह को याद करना चाहिए कि अच्छा वक़्त कहीं बुरे वक़्त में ना तब्दील हो जाए फिर। अच्छे वक़्त में अल्लाह को हम ज़्यादा याद रखें, बजाए इसके कि बस बुरे वक़्त में याद किया, अच्छे वक़्त में फिर अपने धंधों में लग गए। ये बहुत बड़ी कमी इंसान के जो बाकायदा पाई जाती है, देखने में भी आती है। आगे अल्लाह क्या फरमाया कि वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू, और यकीनन हमने तुमसे पहली उम्मतों को, पहली कौमों को हलाक कर डाला जब उन्होंने ज़ुल्म किया। यानी कि जब उन्होंने नाइंसाफ़ी की, ज़ुल्म के रवैये पे चले गए, जो रास्ता अल्लाह ने बताया था उसको छोड़ दिया, तो पहले कौमें मिटा दी गई, ख़त्म कर दी गई, हलाक कर दी गई। यानी कि वाज़ेह निशानी इसी की नज़र आई, अल्लाह ताला ने बेशुमार कौमों का ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला हमें मोहलत दे रहा है, तो महज़ उसकी करम नवाज़ी है, वरना पहली कौमें जो ज़ुल्म करती थीं, अब नाफ़रमानी करती थीं, उनके पैगम्बर अल्लाह के जो है वो मौजूद होते थे बीच में, तो फिर जो नाफ़रमानी पे आती थी, हठधर्मी पे आती थी, अल्लाह ताला उन कौमों को हलाक कर देता था, ख़त्म कर देता था। लेकिन अल्लाह ताला हमें ख़त्म नहीं कर रहा है, ये उसकी एक बहुत बड़ी नेमत है। हालाँकि हम भी जानते हुए थे बहुत सी नाफ़रमानियाँ कर रहे हैं अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो तुमसे पहले जिन लोगों ने इस रविश इख्तियार की थी, इस रविश पे चले थे, उनका क्या अंजाम हुआ था। फरमाया कि वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उनके पैगम्बर, उनके रसूल उनके पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए थे। वमा कानू लियुमिनू, लेकिन वो ऐसे थे नहीं कि उसके ऊपर ईमान ले आते। कज़ालिक नज़िल कौमल मुजरिमीन, तो मुजरिमों को फिर ऐसी सज़ा देते हैं। यानी कि वो जो एक हद से गुज़र गए थे, हर सारी हुज्जत उनके ऊपर तमाम हो गई, अब कोई चांस नहीं रह गया तब ये बात को माने, तब ऐसी कौमों को अल्लाह ताला ने हलाक कर डाला, ख़त्म कर दिया फिर। मुजरिमों का बदला ऐसे ही होता है कि जो जुर्म करता है, फिर यहाँ पे यानी कि खताकारों की बात नहीं हो रही, मुजरिमों की बात है, जुर्म करते हैं, जानबूझ के समझ आ जाती है उनको काम करने वाला नहीं है, उसके बावजूद जब वो जुर्म उनका साबित हो जाता है, फिर उनको सज़ा दे दी जाती है, ख़त्म कर दिया जाता है ऐसों को फिर। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ फिल अर्ज़, फिर हम तुम्हें जानशीन बना दिया ज़मीन का, यानी कि उसके बाद तुम्हें आबाद कर दिया इस वक़्त तुम मौजूद हो। तो तुम्हें ज़मीन पे जानशीन किया min बादिहिम लिनंज़ुरा कैफ़ तामलून, इसलिए कि देखें तुम अब क्या करते हो। यानी उन्होंने तो अपना अंजाम भुगत लिया जो किया था, वो तो अपने इम्तिहान वगैरह फ़ेल हो गए। अब तुम्हारी बारी है, तुम आए हुए हो ज़मीन पे, तुम्हें अल्लाह ताला ने जानशीन बना दिया, खलीफा बना दिया उनका। वो चले गए, तुम उनके बाद आ गए। अब ये तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, देखो तुम क्या करते हो, तुम अपने आप को किस चीज़ का मुस्तहिक ठहराते हो। माफ़ी का मुस्तहिक ठहराते हो, जन्नत का मुस्तहिक ठहराते हो, या तुम भी अज़ाब का ही मुस्तहिक ठहराते हो अपने आप को। ये हमारा इम्तिहान चल रहा है अल्लाह की तरफ से। फरमाया कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब उनके ऊपर हमारी आयत तिलावत की जाती थी या तिलावत की जाती हैं ऐसे लोगों पर बय्यिनात वाज़ेह, क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, फिर उन लोगों का कहना यही होता है जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, जिनको गैर अल्लाह का खौफ नहीं होता। क्या कहते हैं? ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा, वो कहते हैं कोई कुरान ले आओ, इसके अलावा कोई कुरान ले आओ, और बदलो या इसको कोई तब्दील कर दो। यानी क्या कहते हैं कि इसके अहकाम तो बड़े सख्त हैं, तो इस जगह-जगह रोकता है, हर बुराई से रोकता है, हर जगह रिस्ट्रिक्शन लगाए देते हैं। यानी कि जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की, कुरान ज़ाहिर है उस तरीके से रोकता है, कुरान नाफ़रमानी से रोकता है, शैतानी रास्तों से रोकता है। तो ये चीज़ उनको खलती है, उनको बर्दाश्त नहीं होती। वो क्या कहते हैं कि कोई और कुरान ले आओ, ये ना लेके आओ, या इसमें कोई तब्दील भी कर दो, तरमीम कर दो, बदल दो, थोड़ी-सी कोई नरमी करो, ये तो बड़े सख्त मामलात हैं। यानी कि इस किस्म के जुमले आजकल के दौर में भी हमें सुनने को बाकायदा मिलते हैं। सुनने में उड़ती-उड़ती बात ऐसी भी आई थी कि लोगों ने जो बड़े-बड़े थे उन्होंने कहा ये जो सूदी वाला मामला है, इसमें थोड़ी-सी कोई तरमीम करो, सख्त ये बड़ा सख्त है, इसमें इतनी नहीं सख्ती होनी चाहिए, इतनी कर दी गई है। ये आजकल के दौर में भी लोग इस किस्म की बातें करते हैं, जो दीन से बिल्कुल नाबलद होते हैं। वो समझते हैं इसमें कोई गुंजाइश निकाली जाए, उलमा से इसी की दरख्वास्त करते हैं कि शायद इनके पास कोई फ़न होता है, ऐसा गुर होता है, कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेते हैं। वो कहते हैं ये सूद के मामले में थोड़ी-सी गुंजाइश निकालें, ये बड़ा सख्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کی، وہ بھی کیا کہتے ہیں، کوئی اور قرآن لے آؤ یا بدل دو اس کو، تو تبدیلی کر دو۔ تو اللہ کیا جواب دلوایا کہ کل کہہ دو ان سے کہ ما یکون لی ان ابدلہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو بدل دوں، من تلقاء نفسی، کا اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی تبدیلی کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو اٹل ہے۔ کیا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پر وہی نازل ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، میرا کام اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، اس میں تبدیلیاں کرنا نہیں، اپنی مرضی سے چینجنگ کر دو، ترمیم کر دو، کچھ کا کچھ بنا دوں، یہ تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ کیا ہے کہ انی خوف ہوں، میں تو خوف کھاتا ہوں اس چیز سے کہ ان عصیت رب، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی، کس چیز سے خوف ہے، عذاب یوم عظیم، کہ بہت بڑے دن کا عذاب کا مجھے خوف ہے، کہ کوئی بڑا دن کا عذاب مجھے نہ پکڑ لے آ کے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر دوں، تم مجھے کہہ رہے کہ میں اس میں اپنی مرضی کو تبدیلی کر دوں، ترمیم کر دوں، کوئی اور لے کے آ جاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کے پیغمبر بھی، اللہ کے نبی بھی بالکل اس معاملے میں ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ اس میں کوئی چینجنگ کر دیں، اور آج کل لوگ علماء سے یعنی کہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کر دیں، کوئی گنجائش نکالیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تبدیل کرنا انبیاء کے بس میں بھی نہیں تھا، انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہمیں تو خود اللہ کا خوف آتا ہے کہ نافرمانی ہم سے ہوگی تو ہمیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا آ کے۔ تو آج کل تو ہم خیر کسی باقی مولی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی اس تربیت میں کرتے پھریں۔ بہر اصل یہ چیز کیا چیز ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، جو میری طرف وہی ہو رہی ہے میں اس کا پیروکار ہوں، کہ میں نے اس کی اتباع کرنی ہے، اور اس کے علاوہ نافرمانی اگر ہوگی کہیں تو اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کا عذاب جو ہے بالکل سب کے معاملے میں جو قانون اللہ نے رکھا ہے وہ ایک جیسے رکھا ہے۔ اللہ کی نافرمانی جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھر پکڑ اس کی کرتا ہے، جس نے جرم کیا جان بوجھ کے وہ اس کی سزا جو ہے وہ ضرور بھگتے گا۔ تو بہرحال ہم یہ تک فی الحال پڑھیں گے، جو سبق ہمیں فی الحال نظر آ رہا ہے وہ ہم نظر مار لیں کہ ایک تو یہ چیز ملی کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہم بھلائی میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ اللہ نے سمجھایا کہ جیسا تم بھلائی میں جلدی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو برائی میں جلدی کرنے پہ اتر ہے، تو بھائی مہلت ختم ہو جائے، تمہیں پھر توبہ کا موقع بھی نہ ملے، جس کس قسم کے تم غلطیاں کرتے ہو، جانتے پوچھتے وہ کام کرتے ہیں ہم، جس کا ہمیں بڑے اچھی طرح پتہ ہے کہ کام ہم نے نہیں کرنا، تو پھر ظاہر ہے سزا کا تو انسان مستحق ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچے کو، کسی چھوٹے کو بھی سمجھاتے ہیں، جب وہ غلطی کرتا ہے اس چیز کی جس سے ہم نے منع کیا ہوتا ہے، ہم فوراً اس کو سزا دیں گے، تو یہ پتہ نہیں تجھے منع کرے گا، تو یہ بتایا نہیں تھا، انسان فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک صبر و تحمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً غصے میں نہیں آتا، تو پھر ہمیں مہلت دیا جاتا ہے۔ اسی کی بات اللہ نے کہ اگر جلدی جس سے تم خیر کی بچاتے ہو، اس طرح اگر برائی پہ اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو بس پھر تو کام ہی ختم ہو جائے۔ دوسری ایک اہم جو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب برا وقت آتا ہے اس وقت بڑا انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن اچھے وقت آتے ہیں انسان ایسا اللہ کو بھول جاتا ہے جیسے کبھی یاد کیا ہی نہیں تھا۔ اس فالٹ کو ہم ضرور اپنے اندر دیکھیں، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ برے وقت میں ہم بڑے نمازی بن جاتے ہیں، پرہیزی بن جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے بن جاتے ہیں، تو جب اچھا وقت آئے جب بالکل پلٹ جاتے ہیں، تو اس چیز کو اللہ نے خاص پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اگر یہ ہمارے اندر بیماری ہے تو ہمیں یقیناً جو ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔